ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو، نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ حضرت ابو بکر کی قسمت پر جان قربان۔ نبی پاک نے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال۔ چاچو یار بہت بڑھیا بات کی آپ نے، یار غار اور یار مزار، مطلب الفاظ تو آپ کے آئے ہائے 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 ہائے۔ چاچو یہ جو حدیث آپ بتائے ہمیں انگوٹھے چومنے والی، جو یہ پوچھتے ہیں نہیں کہاں سے آتے ہیں، میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے سالے کہ کہاں سے آ جاتے ہیں، ہر چیز پوچھتے کہاں سے لائے کہاں سے لائے کہاں سے لائے۔ آپ نے بتا دی کہاں سے لائے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اور نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے خلیل، جس نے میرے دوست کے جیسا یہ عمل کیا اس کے اوپر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حقیقت میں قربان جائے ابو بکر صدیق کی ذات اقدس پر کہ وہ نبی کے دوست تھے، نبی کے خلیل تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چاچو اس حدیث کو موضوع کیوں کہا جاتا ہے؟ جو محدثین ہے اکثر، جہاں تک کہ میرے نالج میں آتا ہے، اکثر محدثین جو حدیث کے کلیکٹر ہیں اس کو موضوع کہتے ہیں۔ بعض عالموں کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ موضوعات شریف میں ہے۔ اب موضوعات شریف یعنی کہ ہو گیا موضوعات معنی من گھڑنت، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ تو یہ اتنی اہم حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتابوں میں کیوں لکھی ہوئی ہے چاچو؟ یہ بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بھائی اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر نبی کا نام آ جائے، سننا ہمارے اوپر صلی اللہ درود سلام بھیجنا واجب ہے، سبھی بھیجتے تھے، ابو بکر صدیق بھی، یار غار یار مزار بھی بھیج رہے ہیں، دیگر خلیفہ بھی بھیج رہے ہیں، صحابی بھی بھیج رہے ہیں، تابعین بھی بھیج رہے ہیں، تبع تابعین بھی بھیج رہے ہیں، ائمہ بھی بھیج رہے ہیں، سب بھیج رہے ہیں، آج تک کا حتیٰ کہ ہم بھی بھیج رہے ہیں، ہم مسلمان بھیج رہے ہیں نا۔ تو یار یہ پھر چاچو یہ جو انگوٹھے چومنے والی بات تھی، اگر یہ موضوع نہیں ہے، اگر یہ موضوع نہیں ہے، یہ من گھڑنت نہیں ہے، تو یہ ابو بکر صدیق کی حد تک کیوں محدود رہ گئی؟ مطلب پھر یہ عمل کہیں سے یہ بھی تو ملنا چاہیے نا کہ یہ حضرت عمر نے بھی کیا، کیا ان کو نبی کی شفاعت اپنے اوپر حلال نہیں کروانی تھی؟ یہ آل رسول سے بھی ملنا چاہیے کہیں نہ کہیں، بی بی فاطمہ سے ملنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے ملنا چاہیے، امام حسن حسین سے ملنا چاہیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہیے، تابعین سے ملنا چاہیے، تبع تابعین سے ملنا چاہیے۔ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ مطلب کہ ان لوگوں کو نبی کی شفاعت اپنے اوپر حلال نہیں کروانی تھی؟ نعوذ باللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اکیلے میں کونے میں چھپ کے کہیں کر رہے تھے کہ میں اور کسی کو پتہ نہ چل رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ذات مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسا تو کام نہیں کر سکتی کہ وہ کہیں چھپ کے کر رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا تو دو چار کو پتہ چلا۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اتنی بڑی بات جہاں پہ نبی کی شفاعت حلال ہو رہی ہے وہاں پر تو سبھی صحابیوں کو کرنا چاہیے۔ تو چاچو پھر یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی حد تک محدود کیوں ہے؟ چاچو میں بڑا پریشان رہتا ہوں یار، چاچو بتاتے نہیں ہو یار تم۔